السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ایک اور انٹرسٹنگ ناول کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی ارمان، پلیز مجھے جانے دیں۔ اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، لیکن ارمان کی آنکھیں ایک اور کہانی سنا رہی تھیں۔ اس نے مجھے زور سے دیوار کی طرف دبایا تو میری کمر میں ایک ٹھنڈ سی لہر دوڑی۔ کیا آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں؟ کیا میں بیوقوف ہوں؟ اتنے دنوں سے جو چل رہا تھا وہ کیا تھا؟ ان کی آنکھوں میں جو شدید غصہ تھا وہ دیکھ کر میری پلکیں کانپ اٹھیں۔ میرے پاس کہنے کو کچھ بھی بچا نہ تھا۔ بولو ڈیمٹ، وہ دھاڑا۔ میرا سانس گلے میں رک گیا تھا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے میں نے انہیں بے یقینی سے دیکھا۔ آج تک یہ شخص کبھی بلند آواز میں بات نہیں کرتا تھا، مگر آج وہ بالکل الگ ارمان لگ رہا تھا۔ سانس لو مہپارا۔ ان کی آواز پر میں نے پتھرائی ہوئی نظریں ان پر ٹکا دیں، مگر سانس ابھی بھی رکا ہوا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ سانس لو۔ اب وہ پھر سے دبی دبی آواز میں دھاڑا۔ تب میں نے اپنا رکا ہوا سانس واپس کھینچا۔ اچانک مجھے ان سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ان 6 ماہ کے علاوہ ایسا شائستہ انسان نہیں دیکھا تھا، اور آج وہ ساری کسر پوری کر رہے تھے۔ آپ مجھ سے پیار کریں یا نہ کریں، میرے لیے کافی ہے کہ میں کرتا ہوں، اس لیے نکاح تو آپ کا مجھ سے ہی ہوگا، سمجھی آپ؟ وہ قطعی انداز میں بول کر پیچھے ہٹے۔ میں گھبرا کر ارد گرد دیکھنے لگی تو کوئی نہ تھا۔ کالج تقریباً مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مجھے شکایت آمیز نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اور میں دیوار میں سکڑ کر کھڑی ڈرتی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ قریب آ کر میرے گالوں سے آنسو صاف کرتے نادم ہو گیا تھا۔ سوری، آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آپ کے مسلسل انکار نے مجھے نہ صرف دکھ دیا بلکہ غصہ بھی دلا دیا۔ ارمان نے دھیمی آواز میں کہا، میں تمہاری آنکھوں میں چھپا ڈر محسوس کر رہا ہوں۔ آپ مجھے گھر جانے دیں پلیز۔ میرے لبوں سے نکلنے والے الفاظ پر اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، آپ پلیز۔ میرے انکار پر وہ غصے بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، جن میں واضح وارننگ تھی۔ میں نے پلکیں جھکا کر ان کے ساتھ قدم بڑھائے۔ کالج کے مین گیٹ تک پہنچ کر میں نے گہرا سانس بھرا۔ جب وہ اپنی بڑی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول رہے تھے اور وہ میرے بیٹھنے کا انتظار کرتے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے، میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انہوں نے گاڑی روڈ پر لگا دی۔ میں نے کن آنکھوں سے انہیں دیکھا؟ وہ ناراض ہوں تو ہمیشہ خاموشی اختیار کر لیا کرتے تھے، اور اب ان کی یہ خاموشی اور ناراضگی میری جان لے رہی تھی۔ کیا وہ مجھ سے ناراض ہیں؟ یہ سوال میرے من سے خود بخود نکل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتے رہے۔ پہلی بار اس نے میری بات کو نظر انداز کیا، چاہے کتنے ہی لوگ ہوں یا کتنا ہی مصروف ہوں۔ آج تک اس نے مجھے نظر انداز نہیں کیا، اور اب اس کا جواب نہ دینا مجھے تکلیف دے گیا۔ میں آنسو روک کے ونڈو کی جانب دیکھنے لگی۔ انہوں نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور پھر دوبارہ ونڈو شیلڈ کی طرف نظریں جما لیں۔ میرے ناراض ہونے سے آپ کی ذات پر کوئی فرق پڑنے والا تو نہیں، اس لیے بے فکر رہیں، وہ سنجیدہ لہجے میں بولے اور گاڑی کا موڑ کاٹ رہے تھے۔ ارمان پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ہماری فیملی باہر شادی قبول نہیں کرتی، میں آپ کو یہ کیسے سمجھاؤں؟ میں زچ ہو کر بولی، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، اب جو کرنا ہے میں خود کر لوں گا۔ مجھے ان کے ارادے پسند نہیں آئے۔ وہ گاڑی اب میرے گھر کے داخلی راستے میں داخل ہو چکی تھی۔ گیراج میں صرف ایک گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ تھی، مگر ابو کی گاڑی میں کوئی مسئلہ آ گیا تھا تو وہ ٹھیک ہونے کے لیے گئی ہوئی تھی، اس لیے اسی جگہ ارمان نے اپنی گاڑی لگا دی۔ باہر آدمی تھے۔ ارمان گاڑی سے اترتے انتہائی سنجیدہ انداز میں بولے، میرے آسان خطا ہو گئے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ پلیز واپس جائیں۔ میں نے گاڑی سے اترنے سے پہلے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ مڑ کر میری طرف آتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول گیا۔ میں خوف سے باہر نکلی۔ خود آؤ گی یا میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاؤں؟ وہی انداز، مجھے واقعی ان سے خوف سا آنے لگا تھا۔ یہ سب
وہ کیا چاہتے تھے مجھے سمجھ نہ آیا۔ میں چپ چاپ گاڑی سے اتر کر گہرا سانس بھرتی خوف زدہ نظروں سے ارمان کو دیکھا۔ چلے اندر چلتے ہیں۔ وہ مجھے ساتھ لے کر میرے گھر کے اندر آئے اور آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں گھر میں قدم رکھنے کی بجائے کہیں اور بھاگ جاؤں۔ وہ اچانک رکے، پیچھے مڑے اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم، سیدھی ان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اف! میں نے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں دیکھا۔ ان کی باڈی مضبوط اور سخت تھی۔ ان کی موجودگی میں سکون اور دھڑکن دونوں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میرا سر سہلاتے مسکرائے اور اندر بڑھ گئے۔ السلام علیکم۔ ارمان نے وہاں موجود سب کو باہمی سلام کیا۔ لمحے بھر کے لیے سب چونک اٹھے۔ ماموں اور مومانی اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا کامران بھی موجود تھا۔ بابا نے حیرت سے مجھے اور ارمان کو دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو اور خوف کی لہریں تھیں، چہرے پر بھی ڈر واضح تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ ارمان بیٹا بیٹھو، بابا نے روایتی محبت سے ارمان سے کہا، جیسے ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ انکل، بے وقت آنے کی معذرت چاہتا ہوں، ارمان نے بیٹھ کر کہا، لیکن بات ایسی ہے کہ کرنا ضروری تھا۔ ارمان نے ان کے سامنے بیٹھ کر اپنی بات شروع کی اور اسی پل مجھے لگا کہ شاید پوری دنیا رک گئی ہو۔ میرا دل سکڑ کر گلے میں آ گیا۔ جی بیٹا کہیں، بابا نے سراپا توجہ ہو کر پوچھا۔ ارے اشفاق بھائی، یہ کون ہے، کچھ تعارف تو کروائیں، ماموں جان نے بیچ میں ٹانگ اڑائی۔ مومانی جان کی آنکھوں میں صاف غصہ بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ ارمان ملک ہیں، جس کالج میں مہپاڑا بیٹی پڑھاتی ہیں، یہ بھی اسی کالج میں ہوتے ہیں۔ بہت نیک اور شریف ہیں۔ بابا کے لہجے میں ارمان کے لیے عزت اور محبت صاف جھلک رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کے خیالات بدل جائیں گے بابا، میں نے ماتھے کے پسینے کو صاف کرتے دل ہی دل میں سوچا۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے انکل، جو آپ اتنی چاہت اور مان دیتے ہیں، اسی لیے آج ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ ارمان تھوڑا آگے ہو کر بیٹھے تو میں نے سانس روکے انہیں دیکھا۔ جی جی کہیں، بابا بھی مسکراتے ہوئے بولے، جبکہ باقی سب خاموش نظروں سے ارمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں آپ کی بیٹی مہپاڑا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ میری بات کو مثبت انداز میں سوچیں گے۔ کہتے ہی انہوں نے بابا کے چہرے کے تاثرات جانچے، جبکہ میں اب تک سانس روکے ان کے نڈر انداز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی بہادر تھے، یہ تو میں جانتی تھی، مگر اتنی دیدہ دلیری، میرا تو دل جیسے دھڑکنا بھولنے والا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں اشفاق صاحب، کچھ مجھے بھی سمجھائیں گے؟ ماموں جان نے ماتھے پر بر ڈالتے کہا۔ ارمان بیٹا، یہ وقت مناسب نہیں لگ رہا مجھے آپ نے جو بات کہی، بابا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ انکل، مجھے تو یہی وقت مناسب لگا، آپ اجازت دیں تو کل میری والدہ آئیں گے رشتہ پکا کرنے۔ وہ اپنی طرف سے سب کچھ طے کر کے بیٹھے تھے۔ بابا کی نرمی نے ارمان کا حوصلہ اور بلند کر دیا تھا۔ میں ماتھا مسلتے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اور ہم جو آج کامران کا رشتہ لائے، اس کا کیا؟ مومانی جان نے تلخی سے کہا، جبکہ کامران کے چہرے پر غصہ ابھر آیا۔ واپس لے جائیں، ارمان نے سہولت سے کہا اور اب کی بار ماتھے پر بل ڈالے۔ حد ہو گئی اشفاق صاحب، یہ لڑکا ہماری بے عزتی کر رہا ہے اور آپ چپ چاپ سنتے جا رہے ہیں، ماموں نے منہ بگاڑ کر کہا۔ رفیق بھائی، آپ بیٹھیں، آرام سے بات کرتے ہیں، بابا نے مصلحتاً کہا۔ ہرگز نہیں، اس شخص کو کہیں یہ یہاں سے جائے۔ مہپاڑا کو آپ نے میرے بیٹے کامران کو دے دیا ہے تو پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ ماموں اب کی بار غصے سے کھڑے ہوئے۔ کیا آپ نے مہپاڑا کا نکاح کر دیا ہے؟ ارمان نے بابا سے تیکھے انداز میں پوچھا تو انہوں نے گہرا سانس بھرتے سر نفی میں ہلایا۔ پھر یہ کیوں اتنا حق جتا رہے ہیں؟ ہمارے خاندان کی لڑکی ہے، ہمارے خاندان میں ہی رہے گی، تم نکلو یہاں سے۔ فوراً ارمان کی بات پر اب کی بار کامران بھی بول اٹھا۔ میں نے سختی سے آنکھیں میچ کر دل ہی دل میں کامران کی درگت بنتی دیکھی۔ انکل، مجھے صرف آپ کا جواب چاہیے، کسی انجان شخص سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی اور نہ ہی میں کوئی بدمزگی چاہتا ہوں۔ ارمان کے ٹھنڈے ٹھار لہجے نے سب کو خاموش کر دیا۔ اشفاق بھائی، آپ اسے نکالیں گھر سے۔ اوہ ہیلو، اٹھو، مہپاڑا کا نام بھی لیا تو زبان۔ ماموں کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب ارمان نے قہر بھری نگاہ
ڈالی اور وہ اپنا برا سا منہ لے کر بیٹھ گئے۔ انکل، مجھے صرف آپ کا جواب چاہیے۔ ان کا جواب نہ ہی ہے، اس لیے اٹھو اور جاؤ۔ ہم خاندان سے باہر لڑکیاں نہیں بیاہتے، ماموں نے دانت پیستے کہا۔ مجھے بابا کی خاموشی پر حیرت ہو رہی تھی، جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ ارے ارمان بھائی آپ، واو وٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! میں نے ابھی چکن رولز بنائے ہیں، آپ کے فیوریٹ ہیں نا، آپ کھا کے جائیے گا۔ منتشا کی بات پر میں نے اسے گھور کر دیکھا، یہاں کھچڑی پک رہی تھی اور اسے رول یاد آ رہے تھے۔ اشفاق صاحب، آپ اس لڑکے کو نکال کیوں نہیں رہے؟ ماموں زچ ہو گئے۔ رفیق بھائی، میں نے ابھی آپ کو ماں پارا کے رشتے کی ہاں نہیں کی تو آپ سے درخواست ہے کہ کوئی حق نہ جتائیں۔ ارمان میرا مہمان ہے اور یہ میرا گھر ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ غلط برتاؤ کریں۔ بابا کی بات سن کر سب حیران رہ گئے، جبکہ ارمان کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ مطلب آپ ہمیں انکار کر رہے ہیں؟ ممانی جان نے غصے سے کہا۔ انکار نہیں، لیکن اقرار بھی نہیں کیا ابھی۔ تو ٹھیک ہے، ابھی کر دیں اقرار۔ کامران کو ارمان کی موجودگی بری لگ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا میرے قریب آیا، میں بے اختیار پیچھے ہوئی اور اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ بابا نے صاف انکار کیا۔ ان کی یہ بات سن کر ماموں ممانی آگ بگولا ہو گئے۔ آپ غلط کر رہے ہیں پھوپھا جان، ماہپارا صرف میری ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کامران نے میری طرف قدم بڑھایا کہ اچانک ارمان درمیان میں آ گئے۔ اگر اپنے پیروں پر چل کر واپس جانا چاہتے ہو تو یہیں رک جاؤ، ورنہ… ارمان کی سرد دھمکی پر کامران آگ بگولا ہو گیا۔ ورنہ کیا؟ کیا کرو گے تم؟ اس نے ارمان کا کالر پکڑ لیا۔ اف، یہ کیا کیا کامران تم نے؟ سب جانتے تھے کہ ارمان کو کالر پکڑنا زہر لگتا ہے، وہ کالر پکڑنے والوں کے ہاتھ توڑ دیتا تھا۔ ارمان نے ایک نظر اپنی کالر اور دوسری اس کے ہاتھ پر ڈالی، پھر ایک جھٹکے سے اس کی کلائی اپنی سخت مٹھی میں جکڑ لی۔ کامران کی چیخیں بلند ہوئی، ماموں ممانی سخت گھبرا گئے۔ ارے چھوڑو ہمارے بیٹے کو، اشفاق صاحب اس سے کہیں بازو چھوڑے۔ ہائے میرے بچے کی بازو توڑ دی، چھوڑو۔ ممانی نے سینہ پیٹ لیا۔ ارمان بیٹا، ہاتھ چھوڑ دو اس کا۔ بابا کی بات پر ارمان نے ہونٹ پیچھے، مگر پھر بھی اس کی کلائی مروڑتے گئے۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا بی پی لو ہونے لگا۔ ارمان پلیز چھوڑ دیں اسے، آپ کو میری قسم، میں نے دھیرے سے کہا تو انہوں نے ایک جھٹکے سے کلائی چھوڑ دی۔ کامران اپنی کلائی دوسرے ہاتھ سے تھامے چلایا، جبکہ ماموں ممانی شور مچاتے بیٹے کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ بیٹا، اس قدر غصہ اچھی بات نہیں، بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ ماہپارا بیٹا آپ جائیں، چائے لے آئیں۔ انہوں نے مجھے ٹالا اور میں ارمان کی طرف دیکھتے اندر چلی گئی۔ آپ ماہپارا سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش کا میں احترام کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہوں گا کہ بیٹی کی رضامندی لینی ضروری ہے، کیونکہ اس کا آپ کے ساتھ گھر داخل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بھی آپ کے اس فیصلے میں آپ کے ساتھ ہے۔ ورنہ آپ کی یہ جرأت نہ ہوتی کہ آپ یہاں بیٹھ کر براہ راست مجھ سے بیٹی کا ہاتھ مانگتے۔ بابا کی کھڑی کھڑی باتوں نے میرا دل دھڑکا دیا۔ میں دیوار کے پیچھے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ منتشا بھی میرا ہاتھ تھامے مسکرا رہی تھی اور میں نے اسے گھوڑا۔ آپ کی باتیں اچھی لگی انکل، لیکن میں اپنی مما کو کل بھیجنا چاہتا ہوں اور جلد از جلد نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی بیٹی کا موڈ بدل جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہ مسکرا کر بولا، اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ سو کیوٹ یار، آپ ہی اتنا سونا منڈا پکڑا کہاں سے ہے یار؟ اتنے پیارے ٹیچر پر تو لڑکیاں بھی فدا ہوگی، اور یہ اپنے ساتھ والی ٹیچر پر فدا ہیں۔ منتشا نے مجھے چھیڑا تو میں نے فوراً اسے ٹوکا کہ چپ کر جاؤ پاگل، بابا نے سن لیا تو مار پڑ جانی ہے۔ تب بھی بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر باعزت طریقے سے آپ کی والدہ آتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور میں خود چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ بابا کی بات پر میرا دل زوروں سے دھڑکا اور میں گھبرا کے بولی، بابا مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ میرے اچانک انکار پر بابا چونکے ہی تھے کہ ارمان نے سخت نظروں سے مجھے گھورا اور کہا، کیا مطلب؟ بابا کو میری دخل اندازی بری لگی تھی، لیکن میں نے پھر کہا کہ یہی سچ ہے، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔
ارمان ملک اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر مجھے سخت نگاہوں سے گھورنے لگے اور میری بات ادھوری رہ گئی۔ میری پلکیں خود بخود جھک گئیں۔ پھر وہ بابا سے پوچھنے لگے کہ انکل، میرا نہیں خیال کہ آپ کے خاندان میں لڑکیوں کی شادی باہر کرنے کا رواج نہیں؟ بابا نے کہا ایسی بات نہیں، ورنہ آپ کو ماہ پاڑا کے لیے کبھی ہاں نہ کرتا۔ بابا کی بات پر ارمان نے گہرا سانس بھرا اور میرا جھوٹ پکڑ لیا۔ پھر وہ بولے کہ انکل، آپ کی اجازت سے میں کل ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور مجھ پر گہری نگاہیں ڈال کر بابا کی جانب مڑ گئے، جیسے مجھے وارننگ دے رہے ہوں کہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو ورنہ میرے قابو آنے پر صرف آنسو بہاؤ گی۔ میں نے لب بھینچ کر سر جھٹکا، جبکہ بابا انہیں اجازت دے چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد بابا نے مجھے پاس بٹھا کر پوچھا، کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو بتاؤ مجھے، ارمان نے کچھ کہا ہے یا زبردستی کی ہے؟ میں نے فوراً کہا، نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں، وہ ایک اچھے انسان ہے۔ تو بابا نے پوچھا، پھر کیا ایشو ہے، شادی کرنے سے یا پھر کامران؟ میں نے گھبرا کے کہا، اللہ کا خوف کریں بابا، آپ جانتے ہیں کامران کیسا ہے۔ میں نے بابا کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیے اور کہا، اسی لیے تو میں نے آپ کے ٹائپ والے رشتے کو ہاں کی ہے۔ میں جانتا ہوں ارمان ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سٹیٹس میں ان کے مقابل نہیں، لیکن وہ عزت دار لوگ ہیں، اور یہی عزت دیکھ کر وہ ہماری جانب بڑھے اور شرافت سے رشتہ مانگا۔ میں نے آپ کی آنکھوں میں ان کے لیے پسندیدگی دیکھ کر ہی ہاں کہی ہے، لیکن اب آپ کا انکار کرنا میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ بابا الجھے سے دکھائی دیے، کیونکہ وہ ان والدین میں سے نہیں تھے جو بچوں کو روب اور غصے سے قابو کرتے، بلکہ ہمیشہ دوستانہ انداز میں بات کرتے تھے۔ مما کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے میرا اور منتشا کا اتنا خیال رکھا تھا کہ میں خود پر اشک آتا۔ میں نے ہچکچاتے کہا، بابا مجھے بس ڈر لگ رہا ہے، اس لیے ابھی سوچا نہیں شادی کا، اور مسٹر ارمان بہت زیادہ فاسٹ چل رہے ہیں۔ پہلے رشتہ پکا کرنے کا کہا، اب سیدھا نکاح کی بات کر دی ہے۔ میں چاہ کر بھی اصل بات نہ بتا پائی کہ میں ارمان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شاید بتا دیتی تو آنے والے لمحوں میں مشکلات نہ بڑھتیں۔ بابا نے کہا، بیٹا، ایک دن سبھی کو رخصت ہو کے جانا ہوتا ہے، اور آپ کی ایج بھی ہے شادی کی۔ آپ کی شادی کرتے ہی پھر منتشا کا بھی تو سوچنا ہے۔ منتشا پاس آ کر بابا کے حصار میں سمٹ گئی اور بولی، بالکل بھی نہیں، مجھے آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا۔ میں بھی روندے لہجے میں بولی، میں بھی نہیں جاؤں گی، جبکہ بابا مسکرا رہے تھے، اور یہ خبر نہ تھی کہ یہ ان کے چہرے کی آخری مسکان ہو سکتی تھی۔ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو ارمان کی کال آنے لگی۔ میں نے سوئی ہی منتشا کو دیکھا اور پھر بالکنی میں آ کر کال ریسیو کی۔ ارمان نے فوراً کہا، ماہ پارا، آپ نے انکل کے کان تو نہیں بھرے؟ ان کی بات پر میں سخت تپ گئی اور کہا، ایکسکیوز می، آپ باز آ جائیں، میں بتا رہی ہوں، آپ بابا کے سامنے جتنا اچھا بن جائیں۔ لیکن انہوں نے اچانک میری بات کاٹ کر کہا، میں آپ کی نظروں میں بوڑھا ہوں۔ میں نے ایک پل کو رک کے گہرا سانس لیا اور کہا، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو پھر انکار کی وجہ؟ جبکہ ان 6 ماہ میں جتنا میں نے آپ کو چاہا سمجھا، مجھے یقین ہے آپ بھی مجھے پسند کرتی ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، میں نہیں بتا سکتی مسٹر ارمان، پلیز آپ ابھی ایسا کچھ نہ کریں، مجھے اس رشتے میں نہیں پڑنا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر وہ بولے، اب کل نکاح کے بعد آپ سے بات کروں گا، اور کال کاٹ دی۔ ان کا مجھ پر تسلط جمانا مجھے غصہ دلا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، نکاح کے لیے میرا قبول ہے کہنا ضروری ہے، اور میں کہوں گی تو ہی نکاح ہوگا۔ میں نے غصے سے میسج ٹائپ کر کے بھیج دیا، جو فوراً سین ہوا، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ آیا، اور ان کی خاموشی ساری رات برقرار رہی۔ میں بھی ساری رات جاگتی رہی۔ اگلے دن بابا نے آفس سے چھٹی لی تھی اور منتشا بھی یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ مجبوراً مجھے بھی کالج سے آف لینا پڑا۔ ناشتے کے بعد میں منتشا کے ساتھ نکاح کی تیاریوں میں لگ گئی، کیونکہ اب انکار کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ مگر آنے والے لمحوں کو سوچ کر میرا دل گھبرا رہا تھا۔ شام کو ارمان اور ان کے گھر والے آنے والے تھے، اور بابا نے شارٹ نوٹس پر چند قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو بلایا تھا۔ میں ڈرائنگ روم کے پردے بدل رہی تھی کہ کالج کے نمبر سے کال آئی۔ میں نے جھٹ سے ریسیو کی تو دوسری جانب ارمان تھے۔ انہوں نے پوچھا، مس ماہ پارا، آج کالج نہ آنے کی وجہ؟ میں نے غصے سے کہا، آپ جانتے ہیں آج میرا نکاح ہے تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟
وہ سنجیدگی سے بولے، آپ نے آفس میں لیو سبمٹ نہیں کروائی، ہر ادارے کے رولز ہوتے ہیں اور ہمیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، سر آج میرا نکاح ہے اس لیے نہیں آ سکتی۔ دوسری طرف ارمان کے لبوں پر مسکان آئی اور وہ بولے، نکاح تو شام میں ہے، ابھی آپ کالج آ سکتی تھی۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، نہیں آ سکتی، گھر میں بہت کام ہے اور میرے ہونے والے منقوہ کو بہت جلدی ہے نکاح کی، پلیز فون بند کریں۔ ارمان نے مسکرا کر کال کٹ کی اور میں سوچوں میں ڈوب گئی۔ ابھی میں انہی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ایک اور کال آئی۔ دل دھڑکتے ہی میں نے اٹھائی تو دوسری جانب سخت لہجے میں کہا گیا، منع کیا تھا تمہیں، انکار کر دو اس رشتے سے، پھر بھی تم ڈھیٹ نکلی۔ نہیں سنی میری بات؟ میرا لہجہ رنج گیا کہ وہ نہیں سن رہے تو وہ بولے، کیونکہ تم بھی تو اس کے انتظار میں تھی کہ کب وہ نکاح کرے۔ میں ابھی کہہ رہا ہوں انکار کر دو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ دھمکی آمیز لہجے پر میرا دل کٹ سا گیا اور میں نے روتے ہوئے کہا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، آپ انہیں منع کر دیں۔ تو دوسری طرف سے سخت آواز آئی، جو کہا ہے وہ کرو، مجھے آرڈر نہ دو، اور کیسا پیار ہے تمہارا جو اتنی بڑی بات جاننے کے بعد بھی نکاح کے لیے راضی ہو گئی۔ خود غرض لڑکی، تمہارے لیے ارمان کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ صد افسوس ہے، ابھی بھی وقت ہے، انکار کر دو، سمجھی تم؟ کال کٹ گئی اور میرے دل کے سارے ارمان بے دردی سے کچل گئے۔ ارمان سے شدید محبت کرتی تھی میں، لیکن ان کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی، اور یہ بات ان تک کیسے پہنچاؤں یہ میں نہیں جانتی تھی۔ کال پھر سے آنے لگی تو میں نے بنا نمبر دے کے گھبراہٹ میں کہا، پلیز اب میری بات سنیں، میں نہیں کر سکتی یہ سب۔ آپ جواب میں اچانک ارمان کی آواز سن کر میرے پیروں تلوں سے زمین کھسک گئی جب وہ بولے، ماہ پارا کیا نہیں کر سکتی، اور میں اتنی دیر سے کال کر رہا ہوں، نمبر بیزی کیوں تھا؟ اسی لمحے نکاح خواں کی گونجدار آواز میرے کانوں میں اتری کہ، ماہ پارا اشفاق بنت اشفاق، آپ کا نکاح ارمان ملک ولد جاوید ملک سے 50 لاکھ سکہ رجل مہر کے عوض طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سفید دلہن کے لباس اور جالی دار گھونگھٹ میں لپٹی میں دھڑکتے دل کو سنبھال نہ سکی اور ارمان ملک کے ڈر کے زیر اثر میرے لبوں سے نکلا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے تو لرزتے دل کے ساتھ پھر کہا، قبول ہے، اور تیسری بار دہراتے ہی نکاح نامے پر دستخط کر کے اپنے تمام جملہ حقوق ارمان ملک کے نام کر دیے۔ ماحول پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور اب باہر وہی سب ارمان ملک دہرا رہے تھے، قبول ہے کی مدھم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو دل میں ایک عجیب سی گدگدی ہوئی، لیکن اسی وقت ان کی سخت آواز یاد آئی جب وہ خبردار کرتے بولے تھے کہ اگر آج شام اس نکاح سے انکار کا سوچا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری شرافت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور شرافت سے نکاح کریں، ورنہ اگر میں نے شرافت چھوڑی تو اللہ کی قسم رخصتی بھی آج ساتھ لے جاؤں گا۔ اور آپ جانتی ہیں ارمان ملک جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ دعا کے لیے سب نے ہاتھ اٹھائے تو میں خیالوں سے جھومی۔ مبارکباد کی گونج بلند ہوئی اور دل نئی لے پر دھڑکنے لگا۔ منتشا نے گلے لگا کر میرا ماتھا چوما، جبکہ ماموں اور ممانی کی فیملی میں سے کوئی نہ آیا تھا، صرف رشتے والی پھپھو تھی جو شریک ہوئی۔ ساس نے اندر آ کر میرا چہرہ دیکھتے ماتھا چوما اور کہا، بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ ان کے انداز نے مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ کھانے کا انتظام بابا نے کروایا تھا، لیکن اب سارا انتظام ارمان ملک خود دیکھ رہے تھے، گویا وہ بیٹے بن گئے ہوں۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا اور میرے سسرالی رشتے دار تحفے تحائف کے ڈھیر کے ساتھ آئے۔ گھر مٹھائی اور فروٹ کے ٹوکروں سے بھر گیا، جسے دیکھ کر منتشا سخت پریشان ہو گئی اور اس کی حالت پر میں ہنسی سے دوہری ہو رہی تھی۔ وہ منہ بنا کر بولی، حد ہے بھائی، پورے شہر کی مٹھائی اور فروٹس اٹھا لائے ہیں، میں سوچ رہی تھی کچھ ماموں ممانی کے گھر بھیج دیتے، آج وہ آئے بھی نہیں اور بعد میں کہیں گے مٹھائی تک نہیں کھلائی ظالموں نے۔ اس کی بات پر میری ہنسی تھم گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور ارمان اندر آئے۔ انہوں نے منتشا سے شائستگی سے کہا، اگر کچھ پل کی اجازت ہو تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ منتشا شرارت سے بولی، ارے ارمان بھائی، فکر ناٹ، اب تو یہ آپ کی ہیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں بات کریں، ملاقات کریں، میرے ہوتے کون روک سکتا ہے؟ بلکہ
جس قسم کی بھی ہیلپ چاہیے ہوگی اپنی اس بہن کو یاد کر لیجئے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی اور جاتے جاتے دروازہ لاک بھی کر گئی، جس پر مجھے سخت غصہ آیا کہ وہ میری بہن تھی یا ارمان کی۔ ارمان نے میرے چہرے کے زاویے دیکھے اور 2 قدم قریب آ کر پوچھا، کیا ہوا، اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ ان کی آنکھیں میرے چہرے کا ایکس رے کر رہی تھی اور میں نے پلکیں جھکا لی کہ کہیں وہ میرے اندر چھپے ڈر کو نہ پڑھ لیں، لیکن یہ بھول گئی تھی کہ وہ شخص اندر تک دیکھ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کس کا فون تھا جس سے آپ صبح اتنی دیر بات کر رہی تھی؟ ان کی آواز میں تعریف نہیں بلکہ انویسٹیگیشن تھی، جس سے مجھے دکھ ہوا۔ میں نے اتنی تیاری کی تھی مگر وہ ایک تعریف بھرا جملہ تک نہ بول پائی۔ میری آنکھیں خود بخود بھیگنے لگی۔ وہ پھر بولے، کچھ پوچھ رہا ہوں مہپارا آپ سے اور آپ اگنور کر رہی ہیں، جو میری برداشت سے باہر ہے۔ آپ یوں آپ مجھے یوں ٹیف نہیں کر سکتی۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، مسٹر ارمان، میں نے صبح بھی کہا تھا کوئی خاص بات نہیں، لیکن اگر آپ کو یقین نہیں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اس بار میرا لہجہ بھی کڑک تھا۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتے رہے، پھر یکدم سارے فاصلے مٹاتے میری کمر میں ہاتھ ڈالے، مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں سیدھی ان کے سینے سے جا لگی اور دل نے شور مچایا۔ دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں جبکہ ان کی نگاہیں میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ان کی سرسراتی انگلیوں کا لمس میری کمر کے کھم پر بخوبی محسوس ہوا اور میرا سانس رک گیا۔ وہ دھیرے سے بولے، مہپارا، میں نے یقین کر لیا آپ کی بات پر، لیکن یاد رکھیے گا اگر کل کو کوئی بات چھپاتی پائی گئی تو مجھ سے گلہ مت کیجیے گا۔ وہ میرے چہرے کے قریب جھک کر اپنی گرم سانسیں چھوڑ گئے اور مجھے پل میں بے بس کر دیا۔ من چاہے شخص کی ذرا سی قربت بھی انسان کو پاگل کر دیتی ہے، اور میرے ہوش تو ارمان ملک کے آس پاس دیکھتے ہی اڑنے لگتے تھے۔ کجا کے اتنی نزدیکی، ان کے گھمبیر لہجے نے میرے اندر ارتعاش برپا کیا۔ جب پوچھا، اتنا کیوں گھبرا رہی ہیں؟ میں نے ہکلاتے کہا، آپ اب بہت نزدیک، اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے انہیں روکنا چاہا، لیکن وہ اپنے لب میرے گال پر رکھتے خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ میرا چہرہ لال ہو گیا اور وہ مسکرا کر بولے، بہت جلد رخصتی کی بات کروں گا۔ آپ کا یہ روپ دیکھ کر اب مجھ سے ایک لمحہ بھی اکیلے نہیں گزارا جائے گا۔ ان کی بات پر میرے جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ وہ پیار بھرے انداز میں بولے، یو آر بلشنگ مسز پارا ارمان ملک، اور مسکرا کر کمرے سے نکل گئی۔ ان کی یہ بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی کہ محبت بھی وہ کچھ اصولوں پر کرتے تھے۔ آج پہلی بار قریب آ کر چھوا بھی تو کہاں میرے گال پر، چاہتے تو ان لمحات کو قربت میں ڈھال سکتے تھے کیونکہ مجھے نکاح میں لے چکے تھے، مگر انہوں نے اپنی حدیں پار نہ کی۔ ان کے اس عمل سے مجھے راحت ملی، لیکن اسی پل ذہن میں وہ سب باتیں پھر ابھر آئیں جو میری بے سکونی کا باعث بن رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کوئی اتنا برا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک طرف ارمان اتنے اچھے تھے اور دوسری طرف ان کے گھر والے۔ یہ بات میں نے کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ سر جھٹک کر ایک طرف بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، نہ جانے باغے کیا ہونے والا ہے۔ کالج میں دن بالکل ویسے ہی گزرا جیسے عام دن گزرتے تھے، مگر خاص یہ ہوا کہ سب نے نکاح کی مبارکباد دی، بیسٹ وشز دیں، اور میں نے ہر لمحہ ارمان کو شدت سے مس کیا کیونکہ آج وہ کالج نہیں آئے تھے، چھٹی پر تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ کیوں نہیں آئے۔ میں نے 1-2 میسیجز کیے مگر ان کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا اور میں سارا دن اداس ہی رہی۔ یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ نکاح کے بعد وہ میرے دل کے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ ان کا چہرہ دیکھے بغیر دن گزارنا ناممکن لگنے لگے گا۔ رات کو بابا نے بتایا کہ جب میں کالج میں تھی تو ارمان گھر آئے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی اور لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اچھا بابا، لیکن مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ تب بابا نے سنجیدگی سے کہا کہ جمعے کو سادگی کے ساتھ رخصتی طے کی گئی ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ رخصتی ہو جائے۔ ان کے انداز میں ایک عجب سی پریشانی تھی۔ میں گھبرا کر بولی، بابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو کل ہی نکاح ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن بعد رخصتی ہوگی، اتنی جلدی سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بابا نے بڑے سکون بھرے انداز
میں کہا کہ بیٹا تم فکر نہ کرو، سب انتظام میں سنبھال لوں گا، تم بس تیاری کرو اور یہ پیسے پکڑو اور جا کے شادی کی تیاری کرو اور کالج سے آف لے لو۔ میں نے بے بسی سے کہا بابا میں اتنی جلدی رخصتی کے حق میں نہیں ہوں، پلیز مجھے تھوڑا وقت دیں۔ لیکن بابا نے جیسے بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ بیٹیوں کا نکاح ہو جائے تو اپنے گھر میں اچھی لگتی ہیں، اور ویسے بھی ارمان کی خواہش ہے کہ رخصتی ہو جائے، اچھی بات ہے نا۔ ان کے انداز پر میں نے شدت سے محسوس کیا کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں، اور پھر ارمان نے بھی نکاح کے بعد مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اس خیال نے میرے دل میں ایک گرہ سی ڈال دی۔ میں نے گھبرا کر انہیں کال کی، لیکن انہوں نے کال کاٹ دی۔ عجیب سا احساس ہوا، میسج کر کے کہا ارمان آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، پلیز کال اٹھائیں۔ میسج سین کر لیا گیا اور کچھ دیر بعد ان کا جواب آیا، جمعے والے دن رخصتی ہے، اس کے بعد ہی آپ سے بات ہوگی۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ ٹھیک ہے ایسے ہی صحیح۔ پھر 3 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا، کیونکہ تیاریوں میں اتنی بیزی ہو گئی کہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا۔ بابا نے دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کیا، دل سے دعا دی کہ میں اپنے گھر آباد اور خوش رہوں۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اصل آزمائش تو اب شروع ہو رہی ہے، اور اب سب سے بڑی آزمائش میرے لیے میرا شوہر ہی ہوگا۔ چند رسمی مراحل کے بعد مجھے ارمان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، لیکن دروازہ کھلا تو اندر ارمان نہیں بلکہ کوئی اور موجود تھی۔ انہیں دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا ارمان کہاں ہے، آپ یہاں کیوں آئی؟ ان کی باتیں سن کر میرا دل دھڑکنے لگا جب وہ بولی کہ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ یہ شادی نہ کرو ورنہ ارمان موت کے منہ میں چلا جائے گا، مگر تم نہیں مانی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے لڑزتی آواز میں بولی خدا کے واسطے ایسا کچھ مت کہیں۔ لیکن وہ مسلسل کہتی رہی کہ تمہیں میں نے رپورٹس بھی دکھائی تھی، اس کے باوجود تم نے نکاح نہ توڑا بلکہ رخصتی کروا کر یہاں آ گئی۔ تم اتنی خود غرض و ماں پارا، تمہیں صرف اپنی فکر ہے۔ اگر ارمان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ ان کی باتیں میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ میں اپنا سر تھامے بیٹھی تھی جب اچانک مجھے لگا جیسے وہ کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ مجھے چکر آنے لگے اور اس دوران وہ میرے کان کے قریب جھک کر کچھ الفاظ کہہ کر جا چکی تھی۔ میں نیم بے ہوشی میں جا رہی تھی جب دروازہ کھلا اور اس بار واقعی ارمان اندر آئے۔ مجھے کچھ خبر نہ ہوئی کب وہ میرے قریب آئے اور مجھے تھام لیا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور اسی لمحے ان کے لب میرے لبوں سے آ ملے۔ یہ ان کا پہلا لمس تھا جو مجھے بے ہوشی میں ملا۔ ان کی گرفت نے میرے وجود کو جھنجھوڑ دیا اور رفتہ رفتہ میرا سانس بحال ہونے لگا۔ اندھیرا چھٹ گیا اور میں نے لرزتے ہوئے گہرا سانس بھرا۔ ارمان کی پریشان نظریں میرے چہرے پر جمی تھی، جیسے جاننا چاہتے ہوں کہ مجھے کیا ہوا۔ لیکن میری آنکھوں کو کھلا دیکھ اور میرا سانس بحال ہوتے دیکھ وہ بھی سکون کا سانس لے کر مجھے سختی سے اپنے سینے سے لگا بیٹھے اور بے قراری سے کہا ماں پارا آپ ٹھیک ہیں؟ ان کے لہجے میں اتنی فکر اور پریشانی تھی کہ میں حیران ہو کر انہیں دیکھتی رہ گئی اور مدھم آواز میں پوچھ بیٹھی مجھے کیا ہوا تھا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اب حیرت ان کے چہرے پر آئی تھی۔ وہ بولے ماں پارا جب میں اندر آیا تو آپ کی آنکھیں بند تھی، آپ زمین پر گر رہی تھی۔ میں نے آپ کو تھاما تو آپ کی سانس بند تھی۔ میں نے بار بار پکارا لیکن آپ نے جواب تک نہ دیا۔ یہ سب کیا تھا؟ آپ کو اچانک کیا ہوا تھا؟ ان کے لہجے میں انتہا کی گھبراہٹ تھی اور میں بس انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ بتا نہ سکی کہ ان کی والدہ نے مجھ سے کیا باتیں کی تھی۔ وہ مجھے تھامے بستر کی طرف لے گئے اور بٹھا دیا۔ میں نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا اور ہمت کر کے کہا ارمان اگر آپ سے ایک بات کہوں تو کیا آپ مانیں گے؟ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ہر بات مانوں گا، لیکن پہلے یہ تو بتائیں کہ کس بات نے آپ کو اتنا توڑ دیا کہ آپ کی سانس تک رک گئی تھی؟ آپ جانتی ہیں میری کیا حالت ہوئی ان چند لمحوں میں؟ ارمان واقعی بہت اپسیٹ لگ رہے تھے۔ میرے لبوں سے نکلا ایک مختصر سا آئی ایم سوری۔ سنتے ہی انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور جذبات سے لبریز لہجے میں کہا زندگی ہیں آپ میری یار، سمجھیں اس چیز کو اور نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ میں نے لرزتی سانسوں کے ساتھ گہری نگاہ ان پر ڈالتے کہا بیٹر، پہلے سے بہتر۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے
ان کی محبت دیکھ خود پر اشک کرنے لگی۔ وہ مجھے پیار سے دیکھتے بولے آپ ریسٹ کریں، میں چینج کر کے آتا ہوں، پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ڈریسنگ روم میں چلے گئے، جبکہ میں سخت ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا سب کچھ کہہ دوں، پھر اگلے ہی پل سوچتی وہ تو اپنی ماں پر یقین کریں گے، میری بات کبھی نہیں مانیں گے۔ سوچوں کی شدت سے دماغ کی رگیں کھچنے لگی اور میں سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی کہ اچانک وہ دوبارہ میرے قریب آئے اور نرم لہجے میں بولے آپ پھر کچھ سوچ رہی ہیں؟ مہاپارا بتائیں مجھے کون سی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ وہ میرے چہرے پر ہاتھ رکھ کے جاننا چاہتے تھے۔ میں نے مسکرا کر کہا میں ٹھیک ہوں ارمان، پلیز آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کو یوں پریشان دیکھ کر مجھے برا لگ رہا ہے، آپ ریلیکس ہو جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری مسکراہٹ پر وہ خاموش ہو کر اٹھے اور بولے ٹھیک ہے، پھر آپ چینج کر لیں اور ریسٹ کریں۔ میں لہنگا سنبھالے اٹھنے لگی تو لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ انہوں نے اپنی باہوں میں تھام لیا اور فکر مندی سے پوچھا آر یو اوکے؟ مجھے ابھی بھی آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ لاتا ہوں۔ ان کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے ہچکچاتے لبوں سے کہا ارمان۔ وہ فوراً متوجہ ہو گئے۔ میں نے رک رک کر کہنا چاہا ارمان کہ آپ آج کی رات، مگر الفاظ میرے ہونٹوں پر ہی دم توڑ گئے۔ انہوں نے چونک کر پوچھا کہ آج کی رات؟ میں نظریں چراتے ہوئے جلدی سے بولی نہیں کچھ نہیں، اور لہنگا سنبھالتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ خاموش ہو کر مجھے جاتا دیکھ رہے۔ میں واپس آئی تو وہ بستر پر بیٹھے میرے لیے دودھ کا گلاس رکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اٹھے اور قریب آ کر بولے یہ لو پی لو۔ میں ان کے ہاتھ سے دودھ لیتے ایک طرف رکھ دیا اور خود ان کے کندھوں کو تھام ان کے بستر پر بٹھایا، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ بولی ارمان آج میں آپ سے کچھ مانگوں تو دیں گے؟ وہ مسکرا کے بولے کیا چاہیے، اور مجھے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنی گود میں بٹھا گئے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے چونک کر پلٹ کر انہیں دیکھنا چاہا، لیکن انہوں نے میری کمر کے گرد مضبوطی سے ہاتھ باندھ لیا اور میں کچھ کہہ نہ پائی۔ ارمان نے آج تک کبھی ایسی جسارت نہیں کی تھی کہ میں حیران نہ ہوتی۔ پہلی بار ان کا چھونا مجھے ایک عجیب سی سرساری دے رہا تھا، مگر میں اس لمحے میں کھونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر آج نہ روکا تو یہ اپنی قدم موت کے دہانے پر رکھ دیں گے۔ اچانک میرے دماغ میں وہ آوازیں گونجنے لگیں جو چند لمحے پہلے سنا تھا۔ یہ دیکھو، یہ رپورٹس ہیں ارمان کی، اس میں صاف لکھا ہے اگر وہ کسی لڑکی کے ساتھ جسمانی تعلق بنائے گا تو ارمان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے ہارمونز میں خرابی ہے۔ میں اس کی ماں ہو کے تمہیں منع کر رہی ہوں، ورنہ کون سی ماں چاہتی ہے کہ اس کی اولاد کا گھر نہ بسے؟ لیکن میں ماں ہوں، خود غرض نہیں، اپنی خوشی کی خاطر اپنے بچے کی جان داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ اب امتحان تمہاری محبت کا ہے کہ تمہیں محبت چاہیے یا ارمان کی زندگی۔ اسی لمحے ارمان نے میری گردن پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے تو میں کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ ان کی گرفت ہلکی تھی اس لیے چھوٹ کے دور جا کھڑی ہوئی۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھتے بولے کیا ہوا؟ میں نے نظریں چرا کے بہانہ بنایا کہ نیند آ رہی ہے۔ وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولے مہاپارا آپ کو لگتا ہے آج کی رات میں آپ کو سونے دوں گا؟ کہہ کر وہ مجھے کلائی سے تھام کر اپنی طرف کھینچ لائے اور میں کٹی پتنگ کی طرح ان کے سینے سے جا لگی۔ میں نے اپنے کانپتے لہجے میں کہا ارمان کہ آپ مجھے تھوڑی سی مہلت نہیں دے سکتے کچھ دنوں کے لیے؟ انہوں نے پتھریلی نظروں سے مجھے دیکھا اور یک لفظی سوال کیا کیوں؟ میرا دل دھڑکنے لگا اور میں ہچکچاتے ہوئے بولی وہ سب اتنا اچانک ہوا ہے کہ مجھے ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا وقت چاہیے۔ انہوں نے اچانک لہجہ بدلا اور تیز آواز میں کہا جو سچ ہے وہ بتائیں۔ کیسا سچ؟ میرا دل بیٹھنے لگا کہ کہیں نے سب کچھ پتا تو نہیں چل گیا۔ ان کا سرد لہجہ کانوں میں گونجا جو آپ کے دل میں ہے مہاپارا؟ میں کانپتے لبوں سے بولی یہی بات ہے ارمان، بس کچھ دن کی مہلت دے دیں پھر۔ انہوں نے تلخی سے مجھے جھٹکا دیا اور دھکیل دیا۔ میں بمشکل بیڈ کا سہارا لے کر گری نہ۔ ارمان، میں نے روتے ہوئے پکارا تو وہ اونچی آواز میں بولے مت لو اپنی زبان سے میرا نام، ورنہ اپنے نام سے نفرت ہو جائے گی مجھے۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے رندی آواز میں کہا پلیز ایسے مت کہیں، میری اتنی سی بات۔ وہ شوکڈ لہجے میں بولے یہ اتنی سی بات ہے مہاپارا،
آپ جانتی بھی ہیں آپ کیا بول رہی ہیں؟ آپ میرا حق چھین رہی ہیں۔ آپ جیسی بیویاں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو قریب نہیں آنے دیتی اور پھر ان پر الزام لگاتی ہیں کہ یہ باہر منہ مارتے ہیں۔ ان کی کڑوی باتوں نے مجھے گونگا کر دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ارمان آپ کیا بولے جا رہے ہیں؟ میری بات کا غلط مطلب کیوں نکال رہے ہیں؟ لیکن وہ پھر بھی تلخی سے ہنسے اور بولے، افسوس ہو رہا ہے خود پر کہ ایک ایسی لڑکی سے پیار نہیں بلکہ عشق کر بیٹھا جو مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ میں نے لرزتے ہونٹوں سے دہرایا، بدنام؟ زیادہ معصوم نہ بنے۔ وہ ایک دم سے آگ بگولا ہو کر میرا بازو پکڑ کے جھنجھوڑتے بولے، یہی چاہتی ہوں نا کہ میں تمہارے پاس نہ ہوں تاکہ صبح ہوتے ہی تم مجھے بدنام کر سکو کہ ارمان ملک نامرد ہے۔ ان کی بات سنتے ہی میں تو پتھر کی مورت بن گئی۔ وہ مسلسل جھنجھوڑتے جا رہے تھے اور میں روتی ہوئی صفائی دیتی رہی کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے موبائل سے ایک آڈیو نکالی اور مجھے سنائی، بس یہی چاہتی ہوں کہ ارمان ملک کو بری طرح بدنام کر کے رکھ دوں۔ پہلی رات خود کو اس سے بچا لوں گی، کچھ بھی بہانہ بنا لوں گی اور پھر صبح ہوتے ہی اس پر نامرد کا ٹھپا لگا دوں گی۔ اچھی طرح پلان کیا ہوا تھا۔ پھر کیا وہ پہلی رات تمہیں چھوڑ دے گا؟ اپنا حق نہیں لے گا؟ کسی اور کی آواز میں یہ سوال آیا اور اس نے جواب دیا، فکر نہ کرو، میں جو کہوں گی وہ مانے گا۔ وہ میری انگلیوں پر ناچتا ہے۔ طلاق لے کر مہر 50 لاکھ لوں گی اور پھر اپنے عاشق کے پاس واپس چلی جاؤں گی۔ ارمان نے آڈیو بند کی تو میں روتے ہوئے بے یقینی سے اسے دیکھا اور بار بار کہا، یہ جھوٹ ہے، یہ میری آواز نہیں ہے ارمان، پلیز میرا یقین۔ مگر وہ بولا نہیں۔ اس پر یقین، اور ایک پل کے لیے وہ بھی مجھے پوری طرح یقین نہ کر سکے، پھر ٹوٹ گئے۔ آپ نے مجھے ماہ پارا توڑ دیا ہے۔ وہ دکھی ہو کر پیچھے ہٹے اور میں نے ہاتھ زور سے جھٹکا تو تکلیف ہوئی۔ نام مت لو میرا، انہوں نے غصے میں کہا، اور میں سہم کر چپ ہو گئی۔ اندر سے خود سے نفرت اٹھ رہی تھی۔ کیا مجھے آپ کو چھوڑ دینا چاہیے؟ صبح ہوتے ہی آپ نے طلاق مانگنی ہے؟ 50 لاکھ حق مہر چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ کا حق مہر مل جائے گا، صبح جو چاہو وہ لے لو، بس اب قریب مت آؤ۔ وہ غصے میں دروازے کے پیچھے چلے گئے اور میں ان کے پیچھے دروازہ بجا رہی تھی، پیٹ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھے۔ وہ اندر بیٹھے کمفرٹر کھول کر لیٹے اور میں بھی دوسری طرف لیٹ گئی، آنکھیں بند کی۔ دل ٹوٹ رہا تھا، اس کا خیال کہ جو میں چاہتی تھی اسی نے میرا دل توڑا۔ ساری رات روتی رہی اور کب نیند آ گئی معلوم نہ ہوا۔ پھر دروازے کی کلک کی آواز نے مجھے جھنجھوڑا اور جب آنکھیں کھولیں تو ارمان میرے قریب آئے تھے، مگر نظر انداز کر کے بیڈ کی طرف قدم بڑھا کر لیٹ گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے ان کی بے حسی نے درد بڑھا دیا، مگر جب میں نے آخر کار ان کی پشت سے لپٹ کر رو دیا تو وہ بول پڑے، پیچھے ہو جاؤ ماہ پارا، کچھ ہو جائے گا مجھ سے تو صبح آپ کا الزام، آپ پاگل ہو گئی ہیں۔ میں نے منہ چپ کر کے ان کے سینے میں منہ چھپایا۔ پھر کیوں مہلت مانگی؟ ان کا لہجہ نرم ہوا، ٹھیک ہے سو جاؤ۔ لائٹس بند ہوئیں، وہ ماتھے پہ بازو رکھ کے سو گئی۔ میں نے ان کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور ہچیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ میرے آنسو ان کے چہرے پر گرے تو وہ مسکرائے اور بولے، ماہ پارا رونا بند کریں یار، اور پیچھے ہٹ کر بیٹھ کر ان سے ٹیک لگاتے مجھے گود میں بٹھا لیا۔ تم چاہو تو اپنا حق لے لو، مجھے اعتراض نہیں، میں نے سب کچھ اسے پشت ڈال کر کہہ دیا اور آنکھیں موند کر ان کی گود میں سکون محسوس کیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو سر بھاری تھا اور ارمان روم میں نہیں تھے۔ میں باتھ روم گئی، شاور لینے کے بعد کپڑے نہیں لیے تو صرف ٹاول لپیٹے باہر آئے اور دروازہ کھلتے ہی میرا دل دھڑک اٹھا۔ ارمان دروازہ لاک کر کے آئے۔ ماہ پارا آپ کو نہیں لگتا آپ لاپرواہ ہو رہی ہیں؟ میری جگہ کوئی اور بھی آ سکتا تھا، آپ کو اس حال میں دیکھ کر کیا سوچتا؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے فوراً معافی مانگی۔ وہ سر سے پاؤں تک مجھے بے باک نگاہوں سے دیکھ کر بولے، جاؤ ڈریس اپ ہو جاؤ، اور جب میں گزری تو ٹاول کھل گیا اور میں شرمندگی سے جھٹ سے رخ پھیر کر چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو جگمگا رہے تھے تو ارمان نے ٹاول اٹھا کر مجھے لپیٹا، گہرا سانس بھرا اور مجھے اپنے قریب موڑ دیا۔ ارمان ملک نفس کا عالم نہیں تھا۔ میں نے ان کی جانب مسکراتی آنکھوں سے دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ واقعی مضبوط اعصاب کے مالک انسان تھے۔
ناشتے کی میز پر سب موجود تھے اور میری ساس گہری نظروں سے مجھے اور میرے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے جانتے بوجھ کر ہاتھ نہیں لگایا تو وہ آہستگی سے میری ٹو لینے لگی۔ آپ نے ارمان کو خود کو چھونے دیا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، آنٹی یہ ہمارے میاں بیوی کے معاملات ہیں، آپ دور رہیں ورنہ میں ارمان کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میں نے دھمکی دی تو وہ ہنس پڑی اور طنزیہ بولی، انداز میں بولی کہ کون سا تمہارا وہ یقین کرے گا، وہ میرا بیٹا ہے، ماں کی بات کو بیٹا کبھی غلط نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے بھی غالباً اکثر مائیں ایسی دائیں بائیں قرار دے کر مجھے ڈائن تک کہہ دیا ماہپارا۔ اچانک پیچھے سے ارمان کی آواز نے پورا ماحول جگا دیا۔ میں نے پلٹ کر انہیں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں دکھ، غصہ اور بے یقینی سب تھے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، کچھ مت کہنا، نئی نویلی دلہن ہے، ہاتھ مت اٹھانا، مگر ارمان دھاڑے کہ ماہپارا آپ، اور میں خوف سے آنکھیں مینچی۔ مجھے لگا جیسے کوئی تھپڑ پڑے گا، مگر ان کا غم بڑا لہجہ نکلا۔ آج مجھے شدت سے افسوس ہے کہ میں نے آپ سے شادی کی، ماں کے خلاف جا کر بھی میں نے آپ کو اپنایا۔ مڈل کلاس لڑکیاں اپنا اصل روپ دکھا دیتی ہیں۔ ارمان کے الفاظ میرے دل کو چیر گئے اور میں خاموش کھڑی رہی۔ اچانک ان کی سختی نے ماحول بدل لیا۔ وہ بولی، جو لڑکی میری موم کی عزت نہیں کر سکتی اس کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، آؤٹ۔ میں بے اختیار بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی، سامان اٹھایا، کپڑے بیگ میں ڈالنے لگی۔ ہر طرف بے یارو مددگار محسوس ہوا۔ ارمان کی ماں کے جھوٹ اور سازشوں نے میری دنیا ہلا دی۔ میں دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ارمان اندر آئے اور رک کر بولے، مما سے معافی مانگو اور معاف کر دیں گی۔ زبان سے بے خبری میں سچ نکلا کہ وہ ماں نہیں بلکہ ایک چال باز عورت ہے، مگر وہ خاموش رہے اور پھر ایک آہستہ مگر پر اثر انداز میں اپنی پوری کہانی سنائی۔ 3 سال کی عمر میں انہوں نے مجھے پالا۔ جب موم کی اصل بیٹی کی پیدائش ہوئی تو انہیں فرق دکھائی دینے لگا۔ جائیداد اور توجہ نے موم کے دل میں ایسی کدورت ڈال دی کہ وہ جادو ٹونے اور ذہنی مرض کی طرف جھکی۔ بابا کے انتقال اور بابا کے انتقال اور تکلیفوں کے بعد ان کے بیٹے روحان کا انتقال ہوا تو موم بدل سی گئی۔ انہوں نے میرے خلاف جعلی رپورٹس بنوائی، آپ کو مجھ سے دور رکھنے کے لیے سازش کی۔ میں کانپ گئی۔ ارمان کا دکھ میرے اندر جھاگ سا الٹ گیا اور میں سیدھی ان کے سینے میں جا سمائی۔ آنسو بہہ نکلے۔ ارمان نے مجھے اپنے بازو میں لے کر کہا، چلیے موم سے معافی مانگتے ہیں، وہ بڑی ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ان کی عزت کریں۔ میں نے معافی مانگ لی اور سب غلط فہمیاں ختم ہو گئیں۔ ولیمہ دھوم دھام سے منایا گیا اور ارمان کا ساتھ میرے لیے تسکین اور مکمل اطمینان بن گیا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئے تو ان کو دیکھ کر میرا شرمیلا چہرہ دیکھ کر وہ مسکرائے اور فکر مندی سے پوچھا، ماہپارا آپ چینج کر لیں، اتنا بخار ہے آپ کو؟ میں نے شکوہ کیا کہ تم تعریف کرو، کم از کم۔ وہ قریب آ کر بازو سے مجھے پکڑ کر اپنے اوپر گرا بیٹھے اور پل بھر کے لیے میری نگاہیں ٹکرا گئیں۔ ارمان کی دھڑکنیں تیز، سانسیں بے قرار ارمان کی آنکھوں میں خماری تھی اور بولے، بہت خوبصورت ہو تم اور صرف میری ہو۔ ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر جب میں نے اپنی ہتھیلی ان کی گال پر رکھی تو انہوں نے محبت سے چوم کر اپنی گرفت میں لیا اور وہ رات جنون محبت میں گزری۔ ہر جھنجھلاہٹ اور شک کے بعد وہ لمحے واضح کر گئے کہ جب کدورتیں اور غلط فہمیاں دور ہو جائیں تو صرف سچائی اور پیار ہی باقی رہتا ہے۔ میں رب کا شکر کرتی رہی کہ سچ وقت پر سامنے آیا، ورنہ میں ارمان جیسا انسان کھو بیٹھی ہوتی۔ اور اسی یقین کے ساتھ میں نے طے کیا کہ اب ارمان کے لیے میں سب کچھ کروں گی۔ ختم شد۔